السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ پیدائش کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، ان ذالک، بے شک یہ اللہ پر، یسیر، آسان ہے، فی الارض، قل سیرو، فرما دیں چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدا الخلق، کیسے ابتدا کی پیدائش کی، ثم اللہ، پھر اللہ اٹھائے گا، ینشئ نشأۃ الآخرہ، پھر اللہ اٹھائے گا دوسری مرتبہ اٹھانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، ویرحم من یشاء، اور وہ رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، والیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات، اولئک یئسوا، یہی ہیں وہ جو نا امید ہوئے، من رحمتی، میری رحمت سے، واولئک لہم، اور یہی ہیں کہ ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ دو بنیادی گمراہیوں میں مبتلا تھے، ایک تو شرک اور بت پرستی میں، اور دوسرا انکار آخرت میں۔ ان میں پہلی گمراہی جو شرک اور بت پرستی کا رد ہے، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں آ چکا۔ اب دوسری گمراہی یعنی انکار آخرت کے رد میں یہ چند فکرے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ کفار مکہ کے باطل عقائد کی تردید ایک ہی سلسلہ کلام میں ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر ویسی ہی اشیاء پے در پے اللہ وجود میں لاتا چلا جاتا ہے، تو اس خالق کے بارے میں آخر تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد وہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، اس پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو، اس کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہو گئی نا۔ اسی طرح قیامت اور آخرت کے امکان کو ثابت فرمایا، یہ دنیا دارالعمل ہے، اس لیے یہاں کے تمام اعمال کی جزا اور سزا لازم ہے، کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال زمین اور آسمان میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی اس سے بھاگ کر چھپ جائے اور اس کی گرفت سے بچ نکلے، یہ ناممکن ہے۔ جنہوں نے احکام خداوندی کے آگے جھکنے سے انکار کیا ہے اور اس کی زمین میں ظلم و فساد کے طوفان اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، آخرت کو تسلیم نہ کیا؟ تو اس کے معنی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ سرے سے وابستہ ہی نہیں کیا کہ انہیں امید والا کوئی
ذرا بھی نصیب ہو جائے، چونکہ ان کا امید کا رشتہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ آخرت میں کفر و شرک کے ساتھ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے قطعاً محرومی ہوگی۔ فما کان جواب قومہ، سو وہ نہ تھا جواب قومی ہی اس کی قوم، الا ان قالوا، سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، او حرقوہ، یا جلا دو اس کو، فانجاہ اللہ من النار، سو بچا لیا اس کو اللہ نے آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ تم نے بنا لی ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثانا مودتا، بت دوستی، بینکم اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یکفر، کافر ہو جائے گا، بعضکم، تم میں سے، بعض ببعض، بعض دوسرے کا، ویلعن، اور لعنت کرے گا، بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ النار، جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار۔ تو عزیز طلبہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور قوم آپ کی جان کے دشمن بن گئی اور مشورہ کرنے لگے کہ یہ شخص جو ہماری غلطی ہم پر واضح کرتا ہے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی پرستش سے باز آ جائیں، اس کو یا تو قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا کر ختم کر دو۔ بالآخر آگ میں جلا دینے پر اتفاق ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ میں بھی حفاظت فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام کا حتیٰ کہ آگ نے ایک بال بھی بیکا نہ کیا۔ یہ بات صاف طور پر ثابت ہو گئی کہ تمام اسباب سے نتائج اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ الغرض، ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور کفر اور شرک کے باطل ہونے کی یہ واقعہ واضح دلیل ہے کہ حق کے ساتھ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ہی ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔